بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضاحت آیت نمبر 25 سورۃ الانعام۔ آیت کا جو شان نزول بیان کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ ابو سفیان، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، نضر بن حارث، عتبہ بن شیبہ ایک روز سب نے قرآن کی چند آیتیں سنی۔ نضر بن حارث پچھلے زمانہ کے قصے بہت جانتا تھا، اس لیے ان سب نے نضر بن حارث سے مخاطب ہو کر کہا، تم نے سنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا پڑھا؟ یعنی کہ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہوئے کہ وہ کیا کہتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں۔ وہاں پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ان کو سنائی، جو قرآنی آیات ان کو بتائیں، تو ان کو سن کر پھر انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیا سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، محمد سے تم نے کیا سنا ہے؟ تو نضر بن حارث نے کہا، جس طرح میں تم کو پچھلی کہانیاں سناتا رہتا ہوں، یعنی کہ پچھلے انبیاء کی یا پچھلی لوگوں کی کہانیاں، پچھلی اقوام کی جو کہانیاں تھیں جو مختلف سینہ بسینہ چلتی آ رہی تھیں، یہ اسی طرح ہیں۔ یہ بھی انہی کی طرح ایک کہانی ہے۔ ابو سفیان نے کہا، نہیں، باتیں تو اس کلام کی حق معلوم ہوتی ہیں۔ ابو جہل نے کہا، ایسی باتوں کے ماننے سے ہم کو موت بہتر ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یعنی کہ وہ جہلیت کے اس مقام پہ تھا کہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ تو حالانکہ وہ ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے، یہ نہیں کہ اسے شعور نہیں تھا، یہ سمجھ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں پر، اس کے کانوں پر، اس کے دل پر مہر لگ چکی تھی جہالت کی۔ ابو جہل نے کہا کہ ایسی باتوں کے ماننے سے ہم کو موت بہتر ہے۔ اس قصہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اس ساری کہانی پر۔ ابو جہل سے جو بات ہوئی، اس سے جو بات آپ نے اپنے منہ سے نکالی تھی کہ ایسی باتوں سے موت بہتر ہے، یعنی کہ ابو جہل نے جب یہ کہا کہ موت بہتر ہے، تو چنانچہ ازلی شقاوت نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے حق میں وحی کیا کہ بدر کی لڑائی میں ابو جہل واصل جہنم ہو گیا، اور حضرت ابو سفیان نے سعادت ازلی کے سبب جو بات منہ سے نکالی وہ کیا تھی کہ یہ دانش اور حکمت کی باتیں ہیں، اور یہ اس میں سچائی نصیب ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے آخرکار ان کو اسلام نصیب ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ ابو جہل اور نضر بن حارث جیسے لوگوں کی شان میں فرمایا کہ ایسے لوگوں کو ہزارہ معجزے دکھلا بھی دیے جائیں تو وہ ایمان نہیں لانے، کہ وہ قرآن کی تمام آیات سنائی جائیں، تب بھی یہ سخت دل اور بہرے بنے رہیں گے۔ نہ کسی معجزے کو دیکھ کر ان کے دل پر سے غفلت کا پردہ اٹھے گا، نہ کسی آیت قرآنی کو سن کر ان کے کان کھل سکیں گے۔ وہ تو جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، ان کے دلوں پر مہریں ہیں۔ وہ کیوں کر اس کو پر ایمان لائیں گے؟ کیونکہ وہ اپنی جہالیت کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔